الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی عظمت، اس کے کامل اور اس کو نعمت فرمایا۔ جیسے فرما الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین آپ پر مکمل فرما دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا، وہ دین تمہیں دے دیا جس دین پر ہم راضی تھے۔ قرآن پاک کی اس آیات مقدسہ میں جس دن دین مکمل ہوا اس دن کا بھی ذکر کیا، اور پھر دین کو کہا کہ یہ نعمت ہے۔ کس دن یہ آیات مقدسہ جب نازل ہوئی، وہ دن کون سا تھا؟ یاد رکھو، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری حج فرمایا، حجۃ الوداع کا جو خطبہ ارشاد فرمایا، 9 ذی الحج کا دن تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک اونٹ پر سرکار جلوہ گر تھے، خطبہ حج ارشاد فرما رہے تھے۔ عین اس حالت میں یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دن بہت ساری عیدیں جمع تھیں۔ ایک عید جمعۃ المبارک، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن، اور دوسرا 9 ذی الحج کا دن، یوم عرفہ کا دن، وہ بھی عید کا دن، اور تیسرا فرماتے ہیں کہ تمام اصحاب کی اس دن عید تھی کہ وہ اس دن نبی علیہ السلام کا جلوہ دیکھ رہے تھے، حضور کی معیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر وہ حج فرما رہے تھے، خطبہ حج سن رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر پاک کی بارگاہ میں ایک یہودی کہنے لگا، اگر قرآن پاک کی یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، تو پاک عمر پاک نے فرمایا کہ تم ایک عید مناتے، ہم اس دن 2 عیدیں منا رہے ہیں، کہ ایک جمعے کا دن ہے اور دوسرا فرمایا 9 ذی الحج کا دن ہے، ہم حج کر رہے ہیں۔ اور تیسرا قرآن پاک نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اس نعمت کو مکمل کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین اسلام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک کامل ترین نعمت ہے، اور وہ نعمت گویا کہ پہلے مکمل نہیں تھی۔ ہر نبی کو جو دین ملتا رہا وہ کامل نہیں، مگر اسی نعمت کو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا، اور نعمت ہمیشہ بڑھتی ہے، نعمت بڑھتی ہے، تو دین اسلام صبح قیامت تک بڑھتا رہے گا اپنے حسن و اخلاق سے، اپنے کمالیت سے۔ اور تیسرا فرمایا کہ محبوب ہم نے جو دین آپ کو عطا کیا ہے وہ کوئی اور دین نہیں ہے، جو اسلام، جو دین، جو راستہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ دین ہے جس کو تیرے رب نے پسند کیا۔ عند اللہ الاسلام، اس دین یہ الاسلام، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے۔ کون ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے؟ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ دین اسلام کا رنگ ہے، کہ جو اپنے آپ کو دین اسلام کے اندر ڈال لے اور اپنی وضع کو دین اسلام کے مطابق کر لے، گویا کہ اس نے اسلام کے رنگ کو لیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل فرمایا کس پر؟ ذات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ اس دین پر راضی ہے، اور یہیں سے عظمت مصطفیٰ کا راستہ نکلتا ہے کہ جو اسلام، جو دین اللہ نے مصطفیٰ کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ مالک بے نیاز اس دین سے راضی ہے، اور جس مصطفیٰ کو عطا کیا اس مصطفیٰ سے میرا اللہ کتنا راضی ہوگا۔ کس قدر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین راضی ہوں گے۔ اس لیے اسلام ہی وہ دین ہے، اسلام کے آنے کے بعد پہلے تمام ادیان منسوخ ہو چکے، وہ دین موسوی ہو، وہ دین عیسوی ہو، دین داؤدی ہو، جتنے بھی ادیان ہیں اسلام کے آنے کے بعد، کیونکہ اب وہ سارے کے سارے نامکمل، دین محمدی کامل ترین ہے۔ دین محمدی کیا ہے؟ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کیا ہے؟ وہی ملت ابراہیم حنیفہ، کہ یہودی جو کہتے تھے ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ملت ابراہیم پر تم نہیں ہو۔ ملت ابراہیم ہر باطل سے جدا تھی، ہر شرک سے جدا تھی، اس میں خالص توحید تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی محبت تھی، الوہیت تھی۔ اگر دین ابراہیم پر اس سرزمین پر اگر کوئی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا وہ میں ہوں اور میرے ماننے والے ہیں۔ تو دین اسلام کے متعلق قرآن پاک نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا ہے۔